یہ سب سے اہم موضوع آپ نے انتخاب کیا، ماں باپ تمہاری جنت۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو کچھ رب کائنات نے فرمایا وہ سچ فرمایا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جی سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ 23 اور 24 آیات میں اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز میں والدین کے بارے میں 6 دفعات نافذ کیے، قیامت تک آنے والے اولاد کے لیے 6 دفعات، اور اگر ان دفعات میں سے ایک کی بھی خلاف ورزی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ہوگی۔ اور وہ دفعات ان انداز سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قضا ربک، قضا ربک کا ایک ترجمہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے، اور ایک ترجمہ اللہ تمہیں فیصلہ سناتا ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ قضا ربک، تمہارے پروردگار کا یہ اٹل فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعبدوا الا ایاہ، جی کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ یہ پورا قرآن توحید سے بڑا ہوا یہ ایک الگ موضوع ہے، کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، رات بھر سجدے میں رہے، دن بھر روزے میں رہے، اگر مشرک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد 6 دفعات نافذ کیے۔ دفعہ نمبر 1 فرمایا وہ بالوالدین احسانہ، سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے حسن سلوک کا مطلب جو اپنے لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے پسند کرتا ہے اس سے اچھا اپنے ماں باپ کے لیے پسند کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہ میری بیوی تو جوان ہے، میری اولاد جوان ہے، ان کو اچھے کپڑے بناؤ، ماں بوڑھی ہے تو اس کو اچھے کپڑوں سے کیا ہے، اس کو گھمانے پھرانے سے کیا نہیں۔ جو اپنے لیے پسند کرتے اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں، اس سے کئی گنا زیادہ اپنے ماں باپ کے لیے پسند کرنے کا یہ پہلا یہ دفعہ لگا دیا، نافذ کر دیا حکم۔ نمبر 2 اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک، دونوں زندہ ہیں بڑھاپے کو پہنچیں، یا ایک زندہ ہے بڑھاپے کو پہنچیں، ان کے سامنے اف نہیں کہنا۔ یہ اف کا کیا معنی ہے؟ جی مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک اف کا معنی یہ ہے کہ اگر والدین اولاد کو ماریں تو اس مارنے پر جو تکلیف ہوئی اس تکلیف کا اظہار بھی ماں باپ کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2 تھکا ہوا ہے ایک بیٹا یا بیٹی، دفتر گیا کہیں کسی کام سے، اپنی تھکاوٹ کا اظہار بھی ماں باپ کے سامنے اف کر کے نہیں کہنا ہے۔ چاہے کہ ان کے سامنے کوئی یعنی کوئی اونچی آواز سے بات کرنا، بلکہ اپنی تکلیف اور اپنی تھکاوٹ کا اظہار بھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہ کریں، کیونکہ ماں باپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ماں باپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب بچے کو پریشان دیکھتا ہے، بیٹی کو پریشان دیکھتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ رب کائنات نے اس دفعہ لگا کر یہ حکم جاری کر لیا کہ اپنی تکلیف کا اظہار بھی اف کر کے ماں باپ کے سامنے نہ کہو۔ ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے۔ کیا مانے؟ یعنی اونچی آواز سے سخت تلخ لہجے میں بات نہیں کرے۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے تلخ لہجے سے بات کرے اللہ تعالیٰ کا عرش ہلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ہلنے کا سبب، تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اے اللہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے یعنی سخت لہجے میں بات کی اولاد نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا، تو جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ ولا تنہرہما، یہ تیسرا دفعہ۔ چوتھا دفعہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے نرم اور شائستگی سے بات کرنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کس طرح بات کرنا ہے، جیسے ایک سخت آقا ہے اس کا غلام، یعنی آج کے زمان میں یہ ہے کہ ایک آدمی ہے کہیں نوکری کر رہا، اس کا بوس ہے اور وہ بوس بھی انتہائی سخت ہے، سخت مزاج ہے۔ اس کے سامنے ایک ادنا سا ملازم کس نرمی سے اور کس طرح 100 دفعہ تو سر بول کے سر کہہ کے بات کرتا ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ نرمی سے اپنے ماں باپ کے سامنے بات کرنا ہے۔ آگے دفعہ نمبر 5
وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں. جی وَخْفِضْ بچھاؤ جناح الذُّلِّ اطاعت کا بازو من الرحمت محبت سے. یہاں پر ذل کا معنی مفسرین نے لکھا ہے اپنے آپ کو والدین کے آگے ذلیل کرو. کیا معنی؟ اتنا جھکو، اتنا عاجزی کرو، اپنے یعنی ادب کی انتہا کرو. جی اور یہ کس لیے؟ دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ من الرحمت محبت سے. محبت سے. یہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری کیا کہ ماں باپ جب بوڑھے ہوں تو سخت لہجے میں تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا اتنی عاجزی ہر بات پر جی 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 جی، جس طرح اپنے ایک سر کو جو بوجھ سے جی. جس کی جو ہے نوکری کا سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کی جو ہے جس ایک ادنا ملازم کس طرح بات کرتا، اس طرح اپنے ماں باپ کے سامنے بات کرنا. اور دفعہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ بھی آرڈر دیا کہ ہر وقت دعا یہ کرنا ہے کہ اے اللہ میرے بچپن میں جس طرح انہوں نے مجھے پالا، اے اللہ ان پر رحم فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ نہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا، جی جی تو ماں باپ نے ان کا جو ہے نا کھلانے پلانے میں اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے نا ماں باپ نے تربیت کی. اسی طرح ان کے لیے دعا کرنا ہے. اور باپ کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک حدیث سے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخت الرب فی سخت الوالد. فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا پر ہے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی پر ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے ایک آدمی جتنا بھی نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور عبادت کرے، لیکن باپ اس سے ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے. اگر باپ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ، جو آدمی اس حال میں صبح کرے کہ ماں باپ کا فرمان بردار ہے، اصبح لہو بابان مفتوحان من الجنہ، جنت کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں. جو آدمی اس حال میں صبح کرے عاصیا للہ فی والدیہ، ماں باپ اس سے ناراض ہیں اور اس نے صبح کیا، ماں باپ ناراض ہیں، جہنم کے دروازے کھلے ہیں اور جنت کے دروازے بند ہیں. اس حدیث پر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَا، اگر ماں باپ ظلم کریں پھر بھی جو ہے یہ حکم ہے کہ اگر ان کو راضی کرو تو جنت کے دروازے کھلے ہیں، ناراض ہے تو جہنم کے دروازے کھلے ہیں. 3 دفعہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، وہ ان سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ، لیکن تمہیں ان کو راضی کرنے کا حکم ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب نے تو ماشاءاللہ قرآن پاک کی اس آیا کریمہ کی بھی پوری تفسیر بیان کر دی جو علامہ صاحب نے تلاوت کی تھی، اور احادیث سے بھی ناظرین ثابت ہے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ باپ کا مقام، یعنی ماں باپ دونوں کا مقام اور پھر باپ کا مقام خاص طور پہ کس طرح سے بتا دیا گیا ہے کہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے